اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر اور اہم پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ان دنوں پوری امت مسلمہ اور بالخصوص ملک پاکستان جن خصوصی حالات سے گزر رہا ہے اور وبا کی وجہ سے تمام شہر متاثر ہیں اور کاروبار زندگی معطل ہے اور کالجز، یونیورسٹیز، دینی مدارس اور تمام تعلیمی سرگرمیاں موقوف ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا اور طلباء کا بالخصوص نوجوانوں کا جو تعلیمی وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت اشد محسوس ہوتی ہے کہ یہ دن تو ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے، اور یہ دن ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے توبہ کرنے کے اور اپنی اصلاح کے۔ تو ان دنوں کو ضائع کرنا اور ان اوقات کو بالکل فارغ گزار دینا یہ بالکل مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہت سے دوستوں نے مجھ سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اگرچہ مدارس تو بند ہیں لیکن کسی مفید کتاب کا درس شروع کر دیا جائے جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پیجز پہ، سوشل میڈیا پہ آتا رہے اور دوست اس سے مستفید ہو سکیں اور یہ دین کا پیغام آگے پہنچایا جا سکے۔ تو میں سوچتا رہا کہ کس کتاب کا درس جو ہے وہ میں دینے کی سعادت حاصل کروں کہ پیغام آگے پہنچ سکے۔ تو بہت سی کتابیں زیر نظر تھیں، تو اس میں سے میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مشہور تصنیف بدایۃ الہدایہ اس کا نام ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 505 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اور 55 سالہ زندگی آپ نے گزاری ہے، اور اس 55 سالہ زندگی میں جتنی خدمت اسلام آپ نے کی ہے، جتنی کتابیں آپ نے تصنیف کی، جتنے علوم پر مہارت تامہ آپ نے حاصل کی، یہ انہی کا حصہ تھا، اور اللہ رب العزت ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ ایک صوفی بھی تھے، ایک فقیہ بھی تھے، ایک فلسفی بھی تھے، ایک متبحر عالم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین متین کے ایک ایسے مجاہد تھے کہ جن کو آج ہم سے گئے ہوئے اس جہان سے پردہ کیے ہوئے اگرچہ 1000 سال ہونے کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی یادیں اور ان کی خدمات اور ان کی کتب تمام تر زبانوں میں اور تمام بر اعظموں میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی ان کی کتب سے استفادہ کر رہے ہیں، اس سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ان کی جو علمی خدمت ہے اس کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے احیاء علوم الدین جو لکھی 4 جلدوں پہ مشتمل شورى آفاق تصنیف ہے، جو تعمیر شخصیت کے لیے ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مکاشفۃ القلوب ہے، آپ کی کتاب جو ہے وہ کیمیائے سعادت ہے، الجام العوام عن علم الکلام ہے، عقیدے میں الاقتصاد فی الاعتقاد ہے۔ جتنی بھی کتابیں آپ نے لکھی ہیں سب کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن آپ کی وہ کی کتب جو بالخصوص تزکیہ، تصوف، تعمیر شخصیت اور کردار کی تعمیر اور اصلاح کے حوالے سے ہیں، وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ سدا بہار ہیں۔ یعنی قیامت تک جب تک مسلمان موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ خدمت زندہ و تابندہ رہے گی، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا پیغام ہے جو قرآن و سنت کی تشریح میں انہوں نے خدمت سر انجام دی ہے۔ تو جو آپ کی 3 کتابیں میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا، بالخصوص آپ کا چھوٹا سا رسالہ ایھا الولد، وہ انتہائی لاجواب ہے، جس میں آپ نے اپنے ایک طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے ایسا روڈ میپ بیان کیا ہے شریعت اور طریقت اور تصوف کا کہ جس پہ چلتے ہوئے ہر انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری آپ کی کتاب جو مکاشفۃ القلوب ہے وہ بھی تصوف کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، اور آپ کی کتاب جو یہ بدایۃ الہدایہ ہمارے سامنے ہے،
جس کا درس انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں سبکن مختلف سیریز میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ اس کتاب کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ تربیتی اور نفع مند کتاب ہے جس کو جامعۃ الازہر مصر نے اپنے نصاب تعلیم میں شامل کر رکھا ہے، اور وہاں تمام طلباء کو سبکن یہ پڑھائی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے دینی مدارس کے نصاب کا یہ حصہ ہے۔ اور اس کا مطلب ہے ہدایت کا آغاز، بدایت الہدایہ، بدایت آغاز کو کہتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی نے اس کتاب کے مقدمے میں یہ بیان کیا کہ دین اور شریعت اور طریقت اور اللہ کی رضا کا سفر جو بندہ طے کرنا چاہے تو ہر سفر کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اس کی منزل، اس کا انجام اور اس کی نہایت ہوتی ہے۔ جو جس کی بدایت درست نہ ہو کبھی بھی اس کی نہایت درست نہیں ہو سکتی، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہی منزل مقصود پہ پہنچتا ہے جس کا آغاز درست طریقے سے ہو۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نیت باندھ لے، لیکن وہ وضو ہی نہ کرے، وہ طہارت ہی حاصل نہ کرے، تو کیسے اس کی نماز درست ہو سکتی ہے؟ تو بدایت کا درست ہونا، آغاز کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دین اور اللہ کی رضا کے سفر کا راہی بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے جو پہلے سٹیپس ہیں اور پہلے قدم ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، کس طرح دین کی تعلیم کا آغاز کرنا چاہیے، اس کو بدایت الہدایہ میں حضرت امام غزالی نے بیان فرمایا۔ انتہائی اہم عنوان ہے جس پہ بہت کم لوگوں نے لکھا ہے، اور حضرت امام غزالی نے جس طریقے سے لکھا یہ انہی کا حصہ ہے اور انہی کو یہ کمانڈ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ مشہور شعر بھی ہے کہ خشت اول چو نہد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر پہلی اینٹ کوئی معمار بلڈنگ بناتے ہوئے ٹیڑھی رکھ دے بنیادوں میں تو پھر سریا تک، آسمان تک وہ دیوار کیوں نہ اونچی لے جائے تو وہ ٹیڑھی ہی جائے گی۔ بنیاد کی بڑی اہمیت ہے، آغاز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے بدایت الہدایہ اپنی اس کتاب میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں آپ نے طاعات کا بیان کیا ہے جس کا آغاز عقائد سے کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ نے آداب شریعت بیان کیے ہیں بڑے ہی سادہ اور سلیس انداز میں لیکن دل کو چھونے والے انداز میں، اور یہ ذکر کیا کہ ایک طالب علم کی نیت کیسی ہونی چاہیے کہ تب وہ کامیاب ہوگا اور اس کا علم اسے فائدہ دے گا۔ پھر جو آداب ہیں یعنی طہارت کے آداب، بیت الخلاء کے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، مسجد سے باہر نکلنے کے آداب، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نماز کے آداب، نوافل، سنتیں، مستحبات، ان کا طریقہ، اور پھر ایک بندہ مومن کا صبح سے لے کے عشاء تک کیا اس کا پوری دن کے اندر معمول کیسا ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اسے بیان کیا۔ اور کتاب کے دوسرے حصے میں اجتناب المعاصی کے عنوان سے جو گناہ ہیں ان سے بچنا، اور اس میں بالخصوص جو معاصی القلب یعنی جو دل کے گناہ ہیں، جو انسان کی باطن کے گناہ ہیں، ان کا ذکر کیا کہ ان سے کیسے بچا جائے۔ اور پھر اس میں آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ معاصی القلب اخطر من معاصی الجوارح، کہ ایک تو ہمارے اعضاء کے گناہ ہیں اور ایک دل کے گناہ ہیں، تو جو دل اور باطن کے گناہ ہیں وہ جوارح اور اعضاء کے گناہ سے زیادہ بڑے ہیں کیونکہ ان سے ہی بنیاد بنتی ہے۔ پھر اس میں آپ نے مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اپنے خالق حقیقی جل جلالہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم کتاب ہے جس کو ان دروس کے لیے ہم نے منتخب کیا۔ میں نے تھوڑا سا جائزہ آج اس کتاب کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری جو میڈیا ٹیم ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ دروس ہمارے پیش ہوں گے۔ تو اس میں جو ہمارا آفیشیل پیج ہے ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری کے نام سے دوستوں نے بنایا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ وہ جو دروس ہیں وہ ہمارے آتے رہیں گے، فیس بک پیج پہ بھی، تو آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو سننا بھی ہے، اس کو آگے بھی پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا سلیس ترجمہ اور جو مفہوم آپ نے بیان کیا ہے وہ سارے دوستوں تک پہنچ سکے، اور اللہ رب العزت دین کے اس پیغام کو آگے منتشر کرنے میں اور فروغ دینے میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔